امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، ایک جھوٹی کہانی۔ ایک جھوٹی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے، شہرزادے شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں محب مرزا، زارا نور عباس، عظمیٰ بیگ، کیف غزنوی، بہروز سبزواری، سید محمد احمد، نوال پرویز ملک، قدسیہ علی، آمنہ یوسف زئی، سبینہ سید، حمزہ طارق، لائبہ شاہ اور تیمور اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ عائشہ نے باسط سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسط سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے ذمہ دار بیٹی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے ہوئے خاندان سے ہے۔ اس ڈرامے کو عالیہ مخدوم نے لکھا ہے اور مصدق ملک نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، کفارہ۔ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی، خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ اس کی خالہ اسے اپنے ارد گرد رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائیداد میں حصہ ہے۔ ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے۔ ستارہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا ہے یہ دیکھ کر سالار اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے، تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اٹھتے ہیں۔ سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتا ہے اور ستارہ کو اس کے اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، چال۔ شوکت اور سمی بہترین دوست ہیں اور شوکت سمی کی بہن سبین سے محبت کرتا ہے، تاہم ایک ساتھی طالبہ شائستہ کے منصوبوں کی وجہ سے شوکت سبین پر بد اعتمادی کرنے لگتا ہے اور اسے شائستہ سے شادی کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دھوکہ دہی کا احساس کرتے ہوئے شوکت سمی کے ساتھ اپنی دوستی ختم کرتا ہے، انہیں دشمنوں میں بدل دیتا ہے۔ برسوں بعد شوکت اور سمی کامیاب صنعت کار ہیں جو ابھی تک آنکھ سے نہیں دیکھتے۔ قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب شوکت کا بیٹا راحیل اور سمی کی بیٹی علینا اپنے باپ کی دشمنی کے باوجود محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خاطر شمی اور شوکت راحیل اور علینا کی شادی پر راضی ہو جاتے ہیں، تاہم سمی نے ایک شرط رکھی، شادی صرف اس صورت میں ہوگی جب شوکت کی بیٹی رباب سمی کے بیٹے اسکندر سے شادی کرے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کبھی میں کبھی تم۔ کہانی عدیل اور شرجینہ کی شادی کی تیاریوں سے شروع ہوتی ہے۔ عدیل ایک ٹاپر، محنتی اور پرجوش آدمی ہے جو یقین رکھتا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اپنے خاندان اور محبت سے زیادہ، جبکہ شرجینہ ایک آزاد اور مضبوط عورت کسی ایسے شخص کے ساتھ سادہ زندگی گزارنا چاہتی ہے جس سے وہ محبت اور بھروسہ کر سکے۔
معاملات اس وقت بدل جاتے ہیں جب عدیل کے باس رباب نے عدیل کی شادی کے بارے میں سن کر اس سے اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ وہ اس سے اس وقت سے پیار کرتی ہے جب سے اس نے پہلی بار اس کی کمپنی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ رباب ایک مضبوط، نرگسیت پسند اور محنتی عورت ہے جو اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ وہ کچھ بھی لے سکتی ہے یا جس کو بھی وہ پسند کرتی ہے، چاہے قیمت یا خطرہ کیوں نہ ہو۔ خبر سن کر عدیل نے شادی کو منسوخ کر دیا اور رباب کو اس لیے پرپوز کیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، نہیں بلکہ اس کی دولت اور حیثیت کی وجہ سے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زاویار نعمان اجاز، ہبہ بخاری، اسامہ خان اور یشما گل شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ اسے ماہا ملک نے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور بطور سالار ایک بھرپور پس منظر سے تعلق رکھتی ہے، تاہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہی ہے۔ ہبہ بخاری بحیثیت ایمان ایک پڑھی لکھی محنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ارسلان نصیر بحیثیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے، بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی، وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، من جوگی۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن من جوگی بے لگام غصے اور عاجزانہ محبت کی کہانی ہے جو افراتفری کے درمیان پھوٹتی ہے۔ ہجوم میں کھوئے ہوئے اور دنیا سے نہ دیکھے ہوئے ایک حلیم آدمی کے طور پر ایک لڑکی میں محبت اور خودداری کا ایک نیا جوہر تلاش کرنا ہے۔ ان کی محبت کو اپنے راستے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ظفر معراج نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، سبینہ فاروق اور مرزا گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم TV پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، نہ تم جانو نہ ہم۔ نہ تم جانو نہ ہم محبت، تقدیر اور مشکل انتخاب کی کہانی ہے جو زندگی ہمارے راستے پر ڈالتی ہے۔ اس کے دل میں ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے دل کی پیروی کرنے کا انتخاب کرتی ہے، ایسی چیز جو خوبصورت لگتی ہے لیکن جلد ہی قربانی، الجھن اور دل کے ٹوٹنے سے بھرے سفر میں بدل جاتی ہے۔ یہ پلاٹ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح ایک فیصلہ زندگی کے پورے دھارے کو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کی محبت کی کہانی اس کے بعد کبھی خوشی سے ملے گی یا تقدیر کے کوئی اور منصوبے ہوں گے؟ جیسے جیسے ہر واقعہ سامنے آتا ہے، سامعین اس کے جذبات، جدوجہد اور امیدوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کی دنیا کی گہرائیوں میں کھینچے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ایوریج محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ عزم، وفاداری اور جب مشکل ہو جائے تو کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہنا طارق،
حسن خان، رابعہ رضوان، خالد بن شاہین اور حماد فاروقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔